عقیدہ افضلیت کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس کا بیان کیا ہے؟ وہ کہتے تھے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد انبیاء افضل نہیں مانتا گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سنی نہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، جہنمی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، پہلے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا۔ فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں۔ جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں کدھر اجماع؟ بھائی قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ضنی ہوتے ہیں سارے۔ جملہ کہنے لگا ہوں میرا ذوق ہے، بس میرا استدلال ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ تو پتہ چلا وہ پھر سجدہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا تھا، وہ تو نبی اور علی کے نور کو ہو رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ دوستو، ایک بحث کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ہمارے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اس پر مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہے۔ تو اس پر آپس میں بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹس وغیرہ ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس موضوع پر کراچی میں ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جس میں علامہ یاسین قادری صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب، ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈیبیٹ ہوئی اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ افضلیت کیا ہے، قرآن و سنت کے نزدیک اس کا معیار کیا ہے، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو چھوڑیں، اس فیصلہ کرنے والے ہم کون لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، یہ تو قرآن و سنت میں یہ باتیں ہے ہی نہیں، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو روایات کے اندر ہے، ضعیف درجے کی روایات ہیں اور اس پر ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ تو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی قرآن و سنت نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی یا قرآن و سنت کے اندر اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے محب اہل البیت، خطیب اہل البیت جناب علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ۔ میں نہایت متشکر ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت عطا کیا اور اس موضوع پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان سے اس حوالے سے گفتگو ہو۔ کراچی تشریف لائے تھے تو ان کا وقت بہت قیمتی ہے، میں ٹائم تمہید میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، ان کے پاس چلوں گا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، آپ سنائیں۔ متشکر ہوں قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بہت فرمائش ہے میرے پاس کہ علامہ یاسین قادری صاحب کے ساتھ گفتگو کی جائے، علامہ یاسین قادری صاحب کو بلایا جائے، تو ان سب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں مفتی صاحب ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تاکہ آپ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو پیغام ہے، حق کا پیغام، قرآن کا پیغام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا پیغام، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر اصحاب کا، ساری دنیا تک پہنچتا ہے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں لوگوں تک قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے حقائق پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، موضوع کی جانب آتا چلوں کہ جو ہمارا موضوع ہے افضلیت، اس پر آپ کی کتاب بھی ہے، تو وہ کتاب بھی آپ نے پیش کی تھی، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ افضلیت، عقیدہ افضلیت کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ اور اس امت کے اندر یہ جو دو دھڑے ہیں، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا کوئی معیار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے تو وہ آپ بیان کیجیے۔ دیکھیں مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کتاب جو ہے یہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔
میں نے 1500 سے زائد قرآنی آیات سے اور 50 سے اوپر جو مدار افضلیت جو قرآن میں بیان ہوئے اور 5000 کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، 250 کے قریب اصحاب کے، پھر محدثین، مفسرین، مجددین کے جو اقوال ہیں، پھر امہات المومنین اہل بیت اطہار، ان کے ریفرنسز دے کر میں نے یہ جو کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی پروگرام میں جاتے تھے یا سنتے تھے، بریلوی جو علماء ہوتے ہیں بالخصوص، وہ کہتے تھے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد از انبیاء افضل نہیں مانتا گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سنی نہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، جہنمی ہے۔ تو جب اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جو اتنا زور دیتے ہیں کہ بعد از انبیاء افضل البشر، بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق جو نہیں مانتا اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، میں کہا یار یہ کیسا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو کس کیٹیگری پہ لے گئے ہیں، اس کو ایمان ہی بنا دیا اس معاملے پہ، جو ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتا اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، سنیت سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو ہے نا رجوع کیا۔ اچھا، الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک، اور یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کوئی ایک مجھے ایک آیت مجیدہ ایسی نہیں ملی جس میں یہ جو مولوی صاحب کا سودا ہے، یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی مجھے دلیل ملے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو مدار افضلیت بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کا معیار بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتا ہے، اس کی شرائط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات بیان کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پاک محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہستی اس پہ پورا اترتی ہے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگلی بڑی خاص بات ہے، اچھا مفتی صاحب آپ صحاح ستہ پڑھ کے دیکھ لیں بے شک، یا اہل سنت کے مدارس میں ایک امام نظام الدین شاشی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول شاشی، بڑی معروف کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ میں اوپر جا رہا ہوں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسٹس بنا کے، قاضی بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا، تو سوال کیا تھا کہ اے معاذ تو جسٹس بن کے، قاضی بن کے تو جا رہا ہے، بتا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ بما تقضی یا معاذ۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے جو پہلا جملہ کہا، یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن سے رجوع کروں گا، اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا، وہاں دیکھوں گا قرآن اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو پہلا جو میرا مصدر ہے وہ قرآن ہوگا، کیونکہ قرآن اتھارٹی ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ایویڈنس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے، اس کا حل، سلوشن نہ ملے، تو پھر کیا کرے گا؟ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں آقا دوسرے نمبر پہ، اگر قرآن کمپریہنسو جو کتاب ہے، اگر کھل کے جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق اگر میری رہنمائی نہ کرے، عبارت الناس سے یہ کلیئرٹی نہ دے، تو یا رسول اللہ پھر میں قرآن والے آپ کی سنت کی طرف جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے معاذ اگر تجھے میری سنت میں بھی وہ مسئلے کا حل نہ ملے، نہ قرآن سے ملے، نہ میری سنت سے، تو پھر حضرت معاذ نے کیا کہا؟ اجتہد رائی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یعنی جب یہ کہا مفتی صاحب، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے رسول کے امبیسڈر کو یہ ہدایت دے دی۔ یعنی یہ جو حفظ مراتب بیان کیے ہیں حضرت معاذ ابن جبل نے اور تاجدار کائنات نے، مفتی صاحب تصدیق کر دی ہے کہ پہلا سورس جو ہے وہ قرآن، اس کے بعد پھر آقا کا فرمان، اور تیسرے نمبر پہ اگر یہ اجماع کو لاتے ہیں یا اجتہاد کو لاتے ہیں تو اس کا تو نمبر مفتی صاحب تیسرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، پہلے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا کہ قرآن افضلیت کے کیا مدار بیان کرتا ہے، اس کے کیا معیار ہیں قرآن کے ہاں، اس کے لوازمات یا واجبات کیا ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان، پھر اس کے بعد پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر آگے معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جو بات قرآن سے ہی حل ہو جائے، حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن جب کھول کے بیان کر دے تو پھر تو ادھر بھی نہیں جانا، چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو
تقریری سنت بھی بیان کر دی ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کی تائید کر دی ہے, اجماع کی طرف نہیں گئے. اور ایک اور بڑی خاص بات ہے مفتی صاحب, یہ میں نچوڑ دینے لگا ہوں خدا کی قسم, اچھا یہ کرم دینے لگا ہوں جو ادھر سے ہوا ہے. سب سے پہلی بات, جب ملا حضرات یہ کہتے ہیں مفتی صاحب, تھوڑا سا مجھے ذرا ٹائم چاہیے پھر میں اگلا سوال لوں گا آپ کو. ملا حضرات کہتے ہیں بھائی حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں, لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی سوائے اس بات کے کہ بھائی فضائل اور ہیں, کلی فضیلت اور ہے, جزوی فضیلت اور ہے, افضلیت مطلقہ اور ہے, یہ ہے وہ ہے, اگر مگر. پہلی بات میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے, اللہ کے فضل و کرم سے, در علی المرتضیٰ کا میں ایک نوکر ہوں, ایک منگتا ہوں, ایک دیوانہ ہوں, ایک پروانہ ہوں, ایک بیکاری ہوں, چیلنج کر رہا ہوں. وہ اللہ کے بندو, پہلے سب سے پہلے تو افضل کی طرف آؤ نا. افضل کا معنی تو دیکھو, لغت کے پوائنٹ آف ویو سے چیک کرو, یا اصطلاحی ٹرم چیک کرو, یا اس کا روٹ ورڈ تو دیکھو, اس کا اوریجن, اس کا مادہ تو چیک کرو نا کہ یہ افضل ہے کیا. ہم جو کہہ دیتے بھائی فلاں بندہ جو ہے نا یہ قاضی ہے, تو قاضی کیوں کہیں گے؟ اور بھائی وہ جسٹس ہوگا, کوئی فیصلے کرے گا, اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو اسے قاضی کہیں گے نا. ہم کہتے بھائی فلاں بندہ جو ہے نا وہ نعت خواں ہے, تو کسے نعت خواں کہیں گے؟ جو نعت پڑھے گا. فلاں بندہ شاعر ہے تو کسے کہیں گے؟ جو شعر کرتا ہو, جو پوئٹری پیش کرے گا. فلاں بندہ خطیب ہے جو خطاب کرے. فلاں بندہ عالم ہے جو علم رکھتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جائیں, کسی بھی منصب کی طرف جائیں, عہدہ کی طرف جائیں, جو اس کی ڈیمانڈ, جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اگر وہ بندہ پوری کرتا ہے مفتی صاحب, تو پھر وہ ٹائٹل کا حقدار ہوتا ہے. یہ افضل جو ہے نا مفتی صاحب, افضل کا مادہ ہے فضل. یہ توجہ آپ کی چاہوں گا, آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں. افضل کا مادہ ہے فضل. فضل کی جمع ہے فضائل. یعنی یہ جو کہتے ہیں نہیں فضائل سے نہیں, وہ مولوی صاحب جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ کہتا تھا نہیں فضائل نہ پڑھیں, فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے, میں کیا کہوں, جو بندہ کہتا ہے نا فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا, میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں تو صحیح اچھے طریقے سے پکڑ کے کہ فضائل کے بغیر مجھے افضل تو ثابت کر. افضل کا مادہ ہے مفتی صاحب فضل. جی بالکل, فضل سے ہے افضل. اور افضل کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ, عرفہ, بڑھوتری. فضائل میں سب سے زیادہ ہونا, اسے کہتے ہیں افضل. جس کے پاس زیادہ فضل ہوگا وہ افضل. مثلا عالم, عالم کا مادہ علم, عین لام اور میم. اب مجھے بتائیں اگر کسی کے پاس یہ مادہ عین لام اور میم علم نہ ہو, اسے عالم کہیں گے؟ نہیں. اور عین لام اور میم سے بنا معلم, معلم کا مادہ بھی یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معلم وہی ہے جس کے پاس علم ہو. عین لام اور میم سے بنا متعلم, علم پڑھنے والا, گین کرنے والا. اسی سے بنا علیم, عین لام اور میم سے جاننے والا. اسی سے بنا معلوم, وہ بھی جاننا آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مادہ ہو, میں آپ کو ہزار ادھر مثالیں دے سکتا ہوں کہ مادہ سے ہی لفظ بنتا ہے, اس کا معنی وہ سیم رہتا ہے. جیسے والدہ, والد, والدہ, مولود, میلاد, ولادت. یعنی کہ جو مادہ ہوتا ہے نا, مادہ وہ جہاں جہاں آپ کو ملے گا اس کا معنی وہ ملے گا. تو یہ جو افضل ہے مفتی صاحب, اس کا جو مادہ ہے, اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے فضل. اور فضل کی جمع ہے فضائل. تو پتا چلا جس کے پاس فضائل ہوں گے, جس کے پاس وہ فضل ہوگا وہی افضل ہوگا. فضل نکل جائے افضل نہیں, علم نکل جائے عالم نہیں, علم نکل جائے معلم نہیں. اسی طرح زہد نکل جائے زاہد نہیں, عبادت نکل جائے عابد نہیں, آسامہ نکل جائے عاصم نہیں, جہاد نکل جائے مجاہد نہیں, حفظ نکل جائے حافظ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں, جو اس کی ٹرمز ہیں, جو اس کی کنڈیشنز ہیں, جب وہ اس میں ہوں گی تو پھر وہ اس کو افضل کہیں گے. اب یہ جو فضل کا مادہ ہے مفتی صاحب, فضل, اب یہ فضل آپ کو, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, فضل کا مادہ آپ کو جہاں بھی ملے, گالی مک گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ علم, عین لام اور میم جہاں ملے, معنی اس کا جاننا ضرور ہوگا, نالج, فہم, ادراک, ایجوکیشن ضرور ہوگا. اسی طرح یہ جو فضل ہے جہاں بھی آپ کو ملے اس کا معنی ضرور ہوگا بڑھوتری, برتری, نیکیاں, بزرگی, کثرت. یہ بالکل اس میں ہوگا. مثلا فضل, یہ فضل جو مادہ ہے, فضل سے بنا فاضل.
اس کا مطلب فاضل میرا خیال ہے جاہل کو کہتے ہوں گے. نہیں جس کی فضیلت ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا. تو فضل سے بنا نا. یہ فضل کا مادہ جو اس سے بنا تفضیل. تفضیل. صحیح. تو میرا خیال تفضیل اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس وہ فضل ہو, وہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ فضل کا مادہ اس مفتی صاحب بڑی خاص بات آ گئی. کثرت کی میں بات کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں فضائل کی کثرت. اب فضل کے مادے سے بنا فضول. میں آپ کو کہتا ہوں مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی مائک ہے, مجھے مائک چاہیے, میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قادری صاحب یہ مائک لے جائیں, میرے پاس فضول پڑا ہوا ہے. اضافہ ہے. کیوں کہ ضرورت سے زیادہ. فضول کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ موبائل آپ مفتی صاحب لے لیں, یہ میرے پاس فضول پڑا ہے. فضول کیا؟ ضرورت سے زیادہ. تو فضول کا مادہ فضل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی کثرت ثابت ہو رہی ہے نا, کثرت ثابت کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا, زیادتی, کثرت. تو اسی طرح یہ فضائل سے اس لیے بھاگتے ہیں, کہتے فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے نا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جس کے پاس فضائل ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. اور اگلی بات بڑی خاص ہے, جو امام احمد رضا خان بریلوی نے مفتی صاحب مطلع القمرین کتاب لکھی ہے, پہلی بات تو یہ پوری کتاب میں وہاں بھی انہوں نے کسی حدیث کی سند بیان نہیں کی جو مولوی کہتے سند کدھر ہے. پوری کتاب میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا. اور اگلی بات, اتنے بڑے امام ہاں سند نہیں ہے بالکل. جو شیخ خیر کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے, مجھے دکھائیں. اگلی بات, نہیں تو پھر انہوں نے کس چیز سے ثابت کیا ہے؟ فضائل سے. یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ فضائل سے کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تقویٰ بہت زیادہ تھا, اس ستاروں سے زیادہ نیکیاں تھیں, وہ ساری روایتیں لے کے آئے ہیں. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے ستاروں سے بڑھ کے جس کی نیکیاں, وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ ساری امام احمد رضا خان بریلوی لے کے آئے ہیں. وہ انہوں نے مال دے دیا. وہ اللہ کے بندو یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب. مال خرچ کرنا, جہاد کرنا, قتال کرنا, زہد, ورع, تقوی, طہارت, یقظہ, بیداری, قیام, رکوع, سجود, اور یہ فضائل ہی تو ہیں. تو فضائل سے بندہ افضل بنتا ہے. ایک اور بات ہے, میں ذرا ٹائم چاہیے مجھے تھوڑا سا, میں ذرا اس کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. اس فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں. یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں. جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں کدھر اجماع. بھائی قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو قرآن کھول کے بیان نہ کرے, ابھی تو میں قرآن کی طرف آیا ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. قرآن تو کھول کے بیان کر رہا ہے. افضلیت کے سارے جتنے بھی معیار ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ سارا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے. تو جب قرآن کھول کے بیان کر دے, آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے, تو اجماع کی طرف ہم کیوں جائیں بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ظنی ہوتے ہیں سارے. میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ کوئی آ جائے میرے سامنے. اجماع ظنی ہوتا, بلکہ آپ کتبے پرانی ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, وہ تو بلدی اجماع ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ بلدی یعنی کہ شہر کے اجماع ہوتے تھے, یعنی کہ ایبسلوٹ اجماع نہیں ہوتے تھے. اس بات پہ اہل کوفہ کا اجماع ہے جی, اس بات پہ اہل مکہ کا اجماع ہے, اس بات پہ اہل بغداد کا اجماع ہے. وہ تو سارے ظنی اور مقید ہوتے تھے, بلدی اجماع ہوتے تھے. اور یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں, میں کتب اہل سنت سے کھول کے میں حوالہ جات دکھاؤں گا. تو اجماع کی حیثیت نہیں کوئی بھی, اور ہو بھی تو یہ ظنی ہے, یہ قطعی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن کا حکم قطعی ہے. وہ میں بات ایک بڑی خاص آپ کو پہنچانا چاہتا تھا, آپ کو سبق سنا رہا ہوں. یہ جو نہیں قبلہ یہ جو کرتے ہیں نا, چونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں قبلہ, ہم آپ کو سن کر جو ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں, ایمان کی حرارت ملتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. میری پوری فیملی آپ کو لائک کرتے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں بڑی خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ. مسئلہ یہ جو کہتے ہیں کہ فضائل کو بھی اسکپ کر جائیں جی, کیونکہ علی جیسے فضائل نہیں آئیں گے. پھر کہیں گے جی دوسری بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت, یہ ایک چورن بیچیں گے کہ جزوی فضیلت ہم مانتے ہیں. جزوی فضیلت آپ کہتے ہیں جی ہم مولا علیہ السلام کی جزوی فضیلت کو مانتے ہیں, مولا بھی مانتے ہیں, ہاں جی, لیکن کلی میں حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں آپ کو جز اور کل کا ذرا معنی سمجھاتا ہوں جی. کل ٹوٹیلٹی کو کہتے ہیں, اور جز اس کی برانچ, اس کے حصے کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو یہ مولا علی علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں. یا افضلیت مطلقہ کہتے ہیں ایبسلوٹ کسی کی فضیلت ہونا ہر جہت سے.
اچھا اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی یا یہ نہیں ہوں گی؟ میں اگر یہ مطلقہ جو کہتے ہیں ابو بکر صدیق جو ہے ان کی جو افضلیت ہے مطلقہ ہے, ایبسلیوٹلی ہے. مطلقہ کا مطلب یہ کہ وہ بھی مولا ہے. وہ مطلقہ تو یہی ہوتی ہے نا جس کو کنڈیشن نہ لگائی جائے. مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ جب آپ اس کو مقید نہیں کرنا چاہتے, ایبسلیوٹ رکھنا چاہتے ہیں, تو ایبسلیوٹ تو پھر وہی ہوگی نا کہ ہر جہت ہر رخ سے اگر جہاد فضیلت ہے تو جہاد بھی اس کے پاس ہونا چاہیے, اگر تقوی ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے, اگر ولایت ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں مطلقہ تو اسے کو کہیں گے نا. جو بندہ یہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آئیں. میں ادھر آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں, جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی. میں بات بڑی خاص سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جان چھڑانے کے لیے نا مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں جی وہ جزوی فضیلت اور ہوتی ہے, کلی فضیلت اور ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جز ہوتا ہے نا, جز حصہ پارٹ برانچ, قرآن مجید فرقان باڈی ہے اس کا, یہ ہاں جی قرآن مجید فرقان مجید کی 114 صورتیں, میں ذرا پاک مثال دیتا ہوں 114. اب اگر ہم ان کو الگ الگ کریں تو قرآن کے جز ہے. سورہ یاسین الگ ہے, سورہ کوثر الگ ہے, سورہ بقرہ الگ ہے, سورہ انفال الگ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو الگ الگ کریں گے یہ قرآن کا جز ہے. سب کو جمع کر دیں گے تو قرآن کا کل ہے. یعنی جز کو جمع کرنے سے کل بنتا ہے. مثلا فرض کریں آپ چلے گئے مارکیٹ میں پرچیزنگ کے لیے, آپ گئے ادھر, آپ نے لیپ ٹاپ بھی خرید لیا, موبائل بھی خرید لیا, کیمرہ بھی خرید لیا, مائک بھی خرید لیا, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بھائی مائک مفتی صاحب اتنے کا ہے, کیمرہ اتنے کا ہے, اور موبائل اتنے کا ہے, فلاں اتنے کا ہے, فلاں اتنے کا. آپ کہیں بھائی نہیں اس کو کل بتاؤ, کل کرو. تو وہ کل کیسے کرے گا؟ جمع کر کے کرے گا نا مفتی صاحب. وہ کیمرے کی قیمت بھی لکھ لے گا, موبائل کی بھی لکھ لے گا, مائک کی بھی لکھ لے گا, ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ کی بھی لکھ لے گا. پھر ان کو جمع کر لے گا. جمع کر کے نیچے لکھے گا کل رقم, جوز رقم نہیں, کل رقم. وہ کل کیسے بنا؟ جوز کو جمع کرنے سے. جز کو جمع کرنے سے. تو کلی فضیلت پتہ کیا ہوتی ہے مفتی صاحب؟ فضائل کو جمع کریں تو جتنی بھی کسی کی فضیلتیں ہیں, فضائل ہیں, عظمتیں, رفتیں, اس کو جمع کریں گے تو وہ بنے گی کلی فضیلت. یہ کلی فضیلت نہیں اپنی مرضی سے, کہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں بھائی یہ بھی جوز ہے, یہ بھی جوز ہے, یہ بھی جوز ہے, یہ بھی جوز ہے. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور. فرض کریں بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے ذرا نیچے اتر کے, فرض کریں ایک لڑکا ہے, کی مثالیں بڑی جو ہے نا خطرناک, اس نے میٹرک میں 1100 میں سے 850 نمبر لیے اس نے, اور پہلی پوزیشن پہ آ گیا, اول نمبر. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے اس نے لیے 650. پہلے نمبر والے نے 850, دوسرے والے نے 650. لیکن جو پہلے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 60, اور جو دوسرے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 80. آپ کہیں گے بھائی آپ جس کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں اس کے تو نمبر زیادہ ہیں. آپ کہیں گے قادری صاحب کل ملا کے, آپ کہیں گے وہ ایک سبجیکٹ میں ایک مضمون میں اس کے مارکس زیادہ ہیں. جب ہم سارے جمع کریں گے تو جب جمع کریں گے کل کریں گے ٹوٹل کریں گے تو پھر وہ اس کے 850 بنتے ہیں جمع کرنے سے, تو لہذا پوزیشن پہلی اس کی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو جدا جدا جو فضل ملا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہو یا آقا علیہ السلام کے اصحاب ہوں, کسی کو قرآن پڑھنے کا فضل مل گیا, اچھے طریقے سے وہ پڑھتا تھا, اس کی آواز اللہ نے اچھی دی, کسی کو حفظ میں فضل مل گیا, کسی کو جہاد میں, کسی کو قتال میں, کسی کو علم میں. میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے, اس کو سلوٹ ہے, اس کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے. لیکن جب سب سے زیادہ فضائل جس کے پاس ہوں گے, جب ہم جمع کریں گے تو وہ جس کے پاس سب سے زیادہ فضل ہے مفتی صاحب وہی افضل بنے گا, چونکہ فضل کے بغیر کوئی افضل بن نہیں سکتا. فضل نکل جائے تو افضل نہیں. تو جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ چیک کر لیں, سب سے بڑا مجاہد دیکھنا ہو تو علی, عالم دیکھنا ہو تو علی, قاضی دیکھنا ہو تو علی, اب زاہد دیکھنا ہو تو علی, سخی دیکھنا ہو تو علی, اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانے والا علی, مین آف دی بدر علی, مین آف دی احد علی, خندق علی, خیبر علی, حنین علی. یعنی کسی بھی جہت سے, کسی بھی ڈائمینشن سے, کسی بھی زاویہ نگاہ سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں, علی علیہ السلام جیسا کائنات میں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور اگلی بڑی خاص بات ہے, یہ جو کہتے ہیں جی فضیلت کی بات اور ہے, افضلیت کی بات کرو, افضل کی بات کرو, یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, پوری میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے. پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک ایک بار بھی اللہ رب العزت لفظ افضل بولا ہی نہیں, گال ہی مک گئی.
اللہ رب العزت نے انبیاء کی عظمتیں بیان کی، لیکن انبیاء کو بھی فضیلت کے ساتھ منسوب کیا. اپنی بات کی جب اللہ نے اپنی عظمت بیان کی اس کو واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ نے بھی اپنے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا. انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کے لیے بھی فضل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کوئی 150 قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتا ہوں صرف فضل پہ، کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے کسی کے پاس علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کہ کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کسی کے پاس رزق ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی سخی ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی زاہد اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، طاقت ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے. یعنی پورے قرآن میں اللہ جس لفظ سے انبیاء کی عظمت بیان کرتا ہے، مولوی صاحب کو وہ تو معاذ اللہ ہلکا نظر آتا ہے، اور جو قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا، اللہ نے یوز ہی نہیں کیا، اس کو اپنے ذوق کی خاطر، اپنے مزاج کی خاطر وہ کہتے ہیں بھئی افضل ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جزوی فضیلت کے ماننے والے ہیں اور دعویٰ کرنے والے ہیں، حالانکہ قرآن تو بیان ہی انہی الفاظ کو کر رہا ہے، فضل کے لفظ کو کر رہا ہے. بے شک بے شک، افضل کے لفظ کو تو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. اچھا، تو اس میں یعنی دو باتیں ہو گئیں، دو آراء ہو گئیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اور ایک یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی افضل ہیں. میرا نہیں کہنا، یہ میں اصول بتا رہا ہوں مفتی صاحب. اچھا، وہ ایک منٹ مجھے چاہیے، بات آ گئی میرے مائنڈ میں، پھر آپ کیری کیجئے گا. دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب، دیکھیں سیدھی سی بات ہے یار، نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کی، اللہ کے بندو مادہ افضل کا کیا ہے؟ فضل یار. نہیں مفتی صاحب، یہ سٹینڈ بنا ہے آئرن سے، فولاد سے، حدید سے. وہ یارو یہ لوہا ہی نہیں تو سٹینڈ کہاں؟ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی نہیں تو میں کدھر؟ نور سے کوئی بنا ہے، نور نہیں تو وہ بندہ کدھر؟ جو مادہ ہوتا ہے مفتی صاحب، اوریجن جو ہوتا ہے، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بگننگ، آغاز، اس کے بغیر کیا حیثیت رہتی ہے؟ میں کہتا ہوں فضل جو ہے نا، فضل کہتے ہیں فضل چھوڑو، فضائل کی بات نہ کرو. ہم مانتے ہیں، سبحان اللہ، فضائل مولا علی کے بڑے مانتے اس کی بات نہیں. بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں، اور نیچے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، اور امام ذہبی جیسی کیا کہوں کہ جملہ کہوں، سخت شخصیت، اتنا سخت بندہ، اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی کہ امام محمد بن حنبل کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. گالی مک گئی. امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب میں کلہم اجمعون، ایک کو بھی اسکپ نہیں کیا، سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل ہیں، جس کو اللہ نے فضل دیا نا، فضل دیا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا فضل عطا کیا ہے، اتنے فضائل کی کثرت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، اگر جن و انس بھی لکھنا شروع کر دے ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، یہ جو کہتے کہ ہر جہت سے، تو جب ہر جہت سے دیکھنا ہے تو پھر آؤ میرے سامنے ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں. امام الباررات علی، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، خیر الباریات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، باب الحتات علی، دعابت الجنات علی، ممیت البدعات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، سید المومنین علی، مولا المومنین علی، یسوب المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، صالح المومنین علی، سید المسلمین علی، امام المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، مولا المسلمین علی، اول المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل المارقین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، مبیر الشرک والمشرکین علی،
قائد غر المحجلین علی، امام المتقین علی، امام المبین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، مارج البحرین علی، فیکم الثقلین علی، عبادت الثقلین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، سیف اللہ علی، صفوت اللہ علی، حبیب اللہ علی، آیت اللہ علی، نور اللہ علی، عبد اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، لہجت اللہ علی، رضی اللہ علی، سلام اللہ علی، صلوات اللہ علی، فضل اللہ علی، حبل اللہ علی، کرم اللہ علی، نعمت اللہ علی، رحمت اللہ علی، عین اللہ علی، ید اللہ علی، وجہ اللہ علی. اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ جس کے پاس فضائل ہو، اگر وہ بھی افضل نہیں بنتا تو مجھے پھر بتائیں کہ افضل ہوتا کیسا ہے. یہ چیلنج دے رہا ہوں میں. اچھا یہ سب قرآن سے ایک ایک حدیث کسی ایک، جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے بھی تو میں نے چھوڑ دیے، پڑھوں اور پھر. اچھا حضرت آپ نے یہ بتایا کہ جو موقف دیا کہ افضلیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں حضرت یہ بتا دیں کہ قرآن نے معیار کیا قائم کی، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ ایک معیار وہ دکھاتے ہیں. وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تقوی ہے. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ معزز ہوگا. تو لہٰذا حضرت ابوبکر قرآن مجید کی جو نص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور خشیت رکھی، وہی وہ شخص ہے کہ جو متقی ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زیادہ متقی ہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہیں. آپ بتائیں کہ قرآن مجید نے معیار کیا قائم کیا افضلیت کا، جس پر آپ یہ سب جو فضائل، یہ تو فضائل ہی ہیں نا حضرت علی کے جو آپ نے بیان کیے. جی مفتی صاحب، یہ کسی کا متقی ہونا، صاحب تقوی ہونا، یہ بھی تو فضل ہی ہے. یعنی جو تقوی ہے کسی بندے کے پاس، یہ فضل نہیں؟ فضل ہے. تقوی بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، جہاد بھی فضل ہے، یہ سارا فضل ہی ہے. تقوی بھی فضل ہے. اور بات بڑی خاص ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، جب وہ یہ کہیں گے، حضرت معذرت سے آپ سے روک رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب تو یاسین قادری کا یا آپ لوگوں کا فہم ہے، علماء کا ہے، ہم تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن کہاں پیش کرتے؟ میں تو چیلنج بار بار کر رہا ہوں، آؤ سامنے کوئی، میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ایبسلیوٹلی چیلنج ہے، کوئی زید بکر جس کا جی چاہے. لیکن میرا یہ 14 شرائط کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نیٹ کے اوپر میں نے دی ہوئی ہیں. بات فقط قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے بس، بابے شابے نہیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے نیچے 1000 بھی کوئی حدیث پڑھ لے، اس کو اجازت ہے. اچھا آپ اقوال علماء سے استدلال نہیں؟ نہ فقط قرآن کے نیچے اس کی تائید میں لے آئیں. قرآن کے تضاد میں نہیں چلے گا کسی کا. دیکھیں ہم بزرگوں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کے کسی قول کو حجت نہیں مانتا. تقوی کی بات سن لیں ذرا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدار افضلیت بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے بھئی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں افضل ہونے کی. بلکہ میں حدیث کی طرف بھی آؤں گا. تو ایک حکم ہوتا ہے قرآن کا بالعموم، عمومی حکم، جی پوری امت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں قرآن کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ افضلیت کا مدار ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو تو پتہ چلا وہ افضل بن جائے گا. تقوی جو آپ نے کہا، وہ جو حکم ہے، یہ جو آیت مجیدہ سورہ حجرات کی آپ نے پڑھی ہے، یہ عمومی حکم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں یا ایھا الناس. ہاں جی وہی نا، یہ عمومی حکم ہے نا. اب دیکھا جائے گا کہ کیا مفتی صاحب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں گستاخی ہوگی. میں پھر حلف دے رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی ہو، بلکہ وہ لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے وہ، جو یہ سوچ کے بات کرے کہ میں فلاں کی گستاخی کر رہا ہوں، فلاں کی بے ادبی کر رہا ہوں. نہیں آپ بتائیں، میں صرف حقائق بات کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ. یہ ہے کہ ہم حوالہ لوگوں کو آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی آیت مجیدہ نمبر 2 ہے اس کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور نہ ٹو بی فرینک، اس طرح میرے مصطفیٰ کو بلایا کرو، پکارا کرو جیسے اب آپ ایک دوسرے کو
ٹو بی فرینک بلاتے ہو. اگر اس طرح کر لیا تو تمہارے سارے اعمال حبط کر لیں. ہو جائیں گے. اب اس میں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں معتبر کتابیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم کی, یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ, کہ ہر بندے کو پتہ ہے. اور اس کا شان نزول ہے. ناصر الدین البانی جیسی شخصیت جو ہے اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے, بلکہ اس حدیث کے اوپر کسی نے آج تک مخالف نے بھی یہ بات نہیں کہ حدیث ضعیف ہے. کہ یہ میں بس بات کا جواب دینے لگا ہوں, بس وہ سن لے ذرا. وہ جو دونوں حضرات ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے, آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی, کر لی تو یہ ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا, یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں, ادب مصطفیٰ. اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم, آخری پر آپ اگلا سوال کریں, امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے, 3 فضائل, 3 مناقب, 3 صفات, ایٹریبیوٹس بیان کی. انہ سید المومنین, علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے. و امام المتقین, متقی نہیں علی, متقین کا امام ہے. و قائد الغر المحجلین, اور نورانی چہرے والوں کا قائد, رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا, مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا, مولا کا معنی بھی آقا ہے, آقا, مالک, مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کہتے ہیں, وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا, من کنتو, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی, یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے, اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کے دوست ہیں, تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے, یہ تو میں نے بات کرنی تھی مطلق آپ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی طرف تو میں گیا ہی نہیں, نہ میں نے یہ حدیث غدیر کی طرف گیا ہوں, نہ میں حدیث منزلت کی طرف گیا ہوں. یہ وہ علی علیہ السلام کی انفرادی عظمتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر علی ہے, سب سے بڑھ کر کوئی ایک جہت ایسی نہیں. مفتی صاحب میں تو گالی مکا دیتی کہ جو ان سے زیادہ ہو, کہ جو جس جہت میں کوئی علی سے بڑھ جائے. صحیح. تو یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس حوالے سے کہ علی سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں, رک جانا. میں اور سادہ کرتا ہوں, حالات نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے. علی علیہ السلام کا سٹارٹ چیک کریں بگننگ سے لے کے آخر تک, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایک بندے کا تقوی چیک کر لینا. اچھا, تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ افضلیت کا نظریہ ہے کس بنیاد کے پر کھڑا ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ اہل سنت نہ پھر کہیں, بریلوی کہیں. جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو میری بات سنیں نا, جب آپ اہل سنت کہہ دیتے ہیں نا تو پہلے اس لفظ پہ آنا پڑے گا. اہل سنت کس کی سنت والے؟ یعنی اہل حدیث ہو گئے حدیث والے, اہل سنت کس کی سنت والے بھائی؟ رسول کی سنت. رسول کی سنت والے. تو جو رسول کی سنت کو فالو کرے گا وہی ہے نا اہل سنت. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو فلاں شیعہ ہو گیا, جیسے آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے دور میں جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے شیعہ نے علی, یہ جو موجودہ ہیں جو فقہ کے طور پہ جس کو لیا جاتا ہے ایک مسلک کے طور پہ, وہ شیعہ نہیں, مولا علی علیہ السلام کی جماعت کا شیعہ, مولا کا شیعہ, مولا کی گروہ, مولا کا جو جماعت ہے نا, چاہنا وہ شیعہ. تو اسی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت جو کہتے ہو تو پھر ان کے ہاں پریورٹی تو پھر نبی کی سنت ہونی چاہیے نا. تو مجھے بات بتائیں, جتنے بھی ان کے عقائد اور نظریات ہیں, ویژن ہیں, کہ سارے مجھے بتائیں کہ کہاں یہ حضور کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو سارے اپنے بزرگوں کی بات کو مانیں. کسی نے اپنے بزرگ کو
بریلوی کہہ کے سنیت کا نام بریلوی رکھ لیا, کسی نے اپنا ساتھ جوڑا مہر بھی کر لیا, کسی نے اس کو سہروردی کر دیا, کسی نے اس کو چشتی کر دیا, کسی نے اس کو قادری کر دیا, اور کسی نے اس کو اطاری کر دیا. اور ہر بندہ جو ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگ کی بات کو حجت مان رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو مناظرہ ہوا ہے راول پنڈی میں, یہ جو اپنا امتیاز شاہ جی کے درمیان اور دوسرا وہ جلالی کا ایک تھا چیلا مختار رضوی, تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پہ, وہ غور کیجیے گا جا کے. وہ دونوں حضرات جو مناظرہ کر, دونوں مناظر جو ہیں وہ بی بی پاک کا تو مقدمہ ہی نہیں لڑ رہے, وہ جلالی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور امتیاز شاہ جی آگے سے پیر میرن شاہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی عبارت کو, وہ جو تصفیہ والی عبارت ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پڑھ کے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, جب تک آپ بزرگوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ اہل سنت نہیں ہو سکتے. بزرگوں سے دامن چھڑوائیں گے تو پھر قرآن کو بھی آپ مان لیں گے, مصطفیٰ کو بھی مان لیں گے, اور اہل بیت کو بھی مان لیں گے, اصحاب کو بھی مان لیں گے. تو انہوں نے تو بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے, بس جو بزرگ کہتے وہ دلیل بن گیا, حجت. یہ کہتے نہیں مفتی صاحب, آپ کو نہیں کہتے آپ فلاں سے بڑے آ گئے ہیں, آپ مجدد الافسانی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کا معیار جو ہے پرکھنے کا انداز, علم تو نہ ہوا. بزرگ بس جو بزرگوں کو مانے ٹھیک ہے, جو بزرگوں کو نہیں مانتا قرآن بھی پڑھ پڑھ سنائے, ان کو کھول کھول کے بیان کرے. نہیں بھائی نہیں, بزرگوں کو نہیں پتا تھا انہیں یاد کا. وہ یہ کہتے ہیں نا ان کی فہم ہمارے لیے. مجھے کہتا نہیں تھا مولوی کہ حکم لگا, وہ اس لیے تو کہتا تھا. ہاں تو آپ نے حکم کیوں نہیں لگایا تھا؟ اور میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کیوں کسی کو کہوں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی قرآن سے میں بھی فیض لے رہا ہوں, آپ بھی لے رہے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو قرآن سے عبارت الناس ہو, یا دلالت الناس ہو, یا اشارت الناس ہو, یا اقتداء الناس ہو, جب قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو میں کسی کو کافر کیوں کہوں؟ یہی میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی آیت نمبر 95, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. سورہ نساء کی آیت 95 پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے, فضل والا وہ ہے جو قتال کرتا ہے. کس سے افضل ہے مولا؟ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے, درجہ اس کا بلند ہے بیٹھے ہوں سے. تو آگے پھر میں نے ایک جملہ کہا تو جسے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ قرآن میں مدار افضلیت تھے مفتی صاحب. اچھا حضرت, آپ خود کو سنی کہتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے کے اندر پوری جو سنیت, معذرت سے میں دوبارہ سنیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ویسے تو یہ فرقے کے ماننے والے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو یہ ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب وہ آپ کی سوچ کے اس نظریے کے خلاف ہیں جو آپ نے بتایا کہ قرآن و سنت سے میں نے استدلال کیا ہے, اور ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے. لیکن پھر بھی تو خود پھر آپ اپنے آپ کو ان کا حصہ کیسے کہتے ہیں, سنی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں اہل سنت ہوں, حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو, میں ان کو فالو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں کہ میں حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کے اصحاب کی سنت کو فالو کرتا ہوں. اس لیے میں ہوں اہل سنت و جماعہ. ٹھیک ہو گیا, حضور کی جماعت کو بھی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ تو پرائرٹی دے رہے ہیں بزرگوں کو. میں کہتا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب, جب قرآن مجید فرقان حمید کوئی بات بیان کرے, یار احادیث جو بات بیان کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤں جس کا نمبر نیچے ہے. آپ پہلے کو چھوڑ کے جو اتھارٹی ہے, اتھارٹی کو چھوڑ کے آپ نیچے اس کی آگے برانچ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو حجت اور دلیل مار رہے ہیں. بزرگوں کی بات تو بھائی بعد میں ہے, یہ نمبر آخری ہے, اور یہ نمبر بھی تب آتا ہے جب اوپر معاملہ کلیئر نہ ہو. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا ہوا, امام احمد بن حنبل ہوں, یا امام مالک ہوں, یا امام شافعی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب نے یہ بیان کیا ہو کہ ہماری جو تحقیق ہے یا اسکول آف تھاٹ فقہ ہے, اگر قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑو اسے, قرآن کی طرف آؤ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. یعنی یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں نے جب چیلنج کیا, مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, آؤ بھائی کرو مناظرہ, لیکن ہمارے اہل سنت کے طریق سے ہوگا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سائڈ پہ کر کے, جیسے وہ مجھے کہتا تھا آپ قرآن نہ پڑھیں. اچھا قرآن نہیں پڑھیں, مناظرہ سن لے, وہ کہتا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھنا, آپ نے اب آیات نہیں پڑھیں گے, فلاں 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 فلاں.
یہ نہیں کریں گے, آپ بند کریں, قرآن نہیں پڑھیں گے. میر علی شاہ صاحب کا جواب دو, اعلیٰ حضرت کا جواب دو, ملا علی قاری کا جواب دو, مجد الافسانی کا جواب دو. تو میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے بابو, یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں, اور ان کی جو معذرت کے ساتھ جو سنیت ہے مفتی صاحب, یہ سنیت نہیں تعصب ہے. پتہ کیا, میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو خطبے کے اندر بھی ہے نا, تو کہو یار کوئی لڑائی ہی نہیں, کوئی جھگڑے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو نہ مانے وہ دال ہے, وہ گمراہ, وہ جہنمی, وہ سنی نہیں, وہ فلاں. اس پہ آگ لڑائی ہوتی ہے. ہم ایک اگلی بات ہے, مفتی صاحب ادھر رک جائیے گا, بڑی خاص بات ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بے تحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں نہیں بنتے, نہیں بنتے, کہتے نہیں جی ہم نہیں بنتے. تو جب یاسین قادری یا مفتی فضل ہمدرد کہے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا گستاخ. یعنی یہ کیسی ڈویلٹی ہے, یہ کیسا دورہ معیار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا مسئلہ فدق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا حق تھا, سچ تھا, تو ہم بی بی پاک کے گستاخ نہیں. اگر یاسین قادری کہے کہ نہیں بی بی پاک سچی تھی, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے گستاخ. میں کہتا ہوں یار یہ ڈویلٹی تو نہیں نہ ہونی چاہیے, ایسا کیوں ہے؟ یہ دورہ معیار ہے. یعنی جو اہل البیت کے لیے وہ حمیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا مفتی صاحب, مجھے سمجھ آیا کہ جتنی عظمتیں, جتنی رفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جی اہل بیت اطہار کے حوالے سے, خدا کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسے فضائل, ایسے مناقب, اہل بیت کی ایسی شان ہمارے بزرگ لکھ گئے ہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے نا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں, یہ ایک ہی وجہ ہے, فقط شیعہ کی ضد. کیونکہ یا تو پھر ہماری کتابوں میں ان کی عظمتیں نہ ہوتی, نہ قرآن میں ہوتی, نہ حدیث میں ہوتی. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے فدق کے بارے میں کہ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا, تو یہ بخاری کا نظریہ بھی یہی تھا یا انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا اس میں؟ نہیں دیکھنا, یہ جو آپ بہتر جانتے ہیں, جو محدث ہوتا ہے نا مفتی صاحب, اس کا کام ہوتا ہے بس حدیث کو کلیکٹ کرنا. ہو سکتا ہے اندر اس تھوڑا بہت ایک بندے کا رجحان بھی ہوتا ہے, محدث مائل بھی ہوتا ہے کسی کی طرف, اس کا لگاؤ بھی ہوتا ہے, یہ اس پہ پابندی نہیں میں لگا سکتا, لیکن اصل کام اس کا ہوتا ہے احادیث کو جمع کرنا. آگے پھر وہاں اس کو آگے اس سے احکام اخذ کرنا, یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. بخاری نے تو کہا ہے نا کہ میں دین کے طور پر اس کو آج جو ترجمہ الباب اس نے قائم کیے ہوئے امام بخاری نے, بہت بڑی شخصیت ہے, انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن میں نے کئی ایسے ان کے اپنا چیپٹر پڑھے ہیں یا ان کے ابواب میں نے دیکھے ہیں کہ باب اوپر اور ہے, نیچے وہ حدیث ہی نہیں اس کے مطابق. جیسے یہ اپنا یہ جو آمین بالجہر کا باب انہوں نے باندھا ہے, تو نیچے ایک بھی حدیث نہیں ہے, دکھائیں مجھے بخاری سے. انہوں نے بس فضیلت بیان کر دیا کہ جو فرشتوں کی آمین سے آمین مل جائے تو فضیلت ہے, آمین بالجہر تو ہے ہی کوئی نہیں, تو باب انہوں نے اوپر یہ باندھا ہوتا ہے. خیر یہ ایک اور موضوع ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ فقط یہی آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, چونکہ دونوں طرف معاملات تو ہوتے ہیں نا, تو جو بھی افضلیت علی کا قائل ہوتا ہے اسے یہ نکال دیتے ہیں. یہ کیوں نکالتے ہیں؟ نکالتے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں گمراہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تبذیلی ہو گیا. ہاں جی, یہ کب سے ایجاد ہوا یہ لفظ تبذیلی ہو گیا؟ یہ تو 100-150 سال سے, یہ جب سے ہندوستان میں یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں, یہ جو آیا نا شدت عقائد میں, نظریات میں, یہ جو جنون ہے, یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے, یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اب تو یہ کہتے ہیں جو ہاں جو یہ کہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ رضوی نہ لکھو, بریلوی نہ لکھو, وہ سنی نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ خود تو نہیں لکھتے تھے رضوی اور بریلوی, وہ تو قادری لکھتے تھے, یا جو اس سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ پر سنی نہیں تھے, وہ تو نہیں لکھتے تھے بریلوی یا رضوی یا اس طرح کے معاملات. تو یہ تعصب آ گیا ہے دلوں میں, اتنی گھٹن ہے. یقین کریں, میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں, میں جہاں جاتا ہوں, یہ ابھی ایک بہت بڑا آستانہ ہے, بہت بڑا, لاکھوں کا ان کا آگے مجمع ہوتا ہے. ان کے پیر صاحب کا وصال ہو گیا, میرا انہوں نے خطاب رکھا ہوا تھا, تو وہ پورا ایک گڑھ ہے, پوری مشنری حرکت میں آ گئی کہ قادری صاحب کا خطاب نہیں ہونا چاہیے, ان کو روکیں. اوپر تک معاملہ چلا گیا, ڈی ایس پی, ایس پی, اوپر تک معاملہ جا, انہوں نے نہیں خطاب مجھے کرنے دیا. مجھے کیوں روکا ہے انہوں نے؟ مفتی صاحب مجھے اس لیے روکا ہے انہوں نے کہ یہ بندہ آیا نا تو یہ تو علی کی شان بیان کرے گا, اہل بیت کی شان بیان کرے. اس کا مطلب مجھے نہیں روک رہے, وہ ذکر اہل البیت کو روک رہے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آئے گا تو یہ بیان کرے گا. کیونکہ یہ تو اس کو سنی مانتے ہیں جس کو موضوع دیا جائے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. 1 گھنٹہ خطاب کرنا اس نے, 50 منٹ وہ صحابہ کی شان سنائے اور 10 منٹ آخر پہ امام حسین کی سنائے, تو کہتے ہیں یہ سنی ہے پکا, یہ ہے ہمارا حال سنیت کا.
تو معذرت کے ساتھ الحمدللہ لوگوں کو شاید مغالطہ لگ گیا کہ پتہ نہیں یاسین قادری صاحب پتہ نہیں فلاں ہو گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں. میں واللہ باللہ تاللہ میں سنی تھا، سنی ہوں، سنی رہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ رسول کی سنت والا سنی. اصل سنی، ان کی طرح نہیں، 2 نمبر سنی نہیں. حسینی سنی، علوی سنی، جعفری سنی، حسنی سنی. میں وہ سنی ہوں جو پیارے مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرتا ہے، حضور کے آل کی سنت کو، حضور کے اصحاب کی سنت کو فالو کرنے والا سنی ہوں. میں معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات والا سنی نہیں ہوں. میرا فرق صرف یہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی مجھ سے انہوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا جی وہ سنی، وہ تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا اپنی سنیت ثابت کرو. یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. یعنی آپ ان لوگوں کو بالکل سنیت ثابت کریں. کیسے اہل سنت ہیں وہ ثابت کریں. نہیں، یہ کہتے ہیں وہی 1400 سال سے جو اہل سنت چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ چلے کیسے انہی کے اس پر. اگر صحابہ کے ہاں یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہوا، اگر صحابہ کے ہاں یہ ہو ہی نہ تو پھر یہ کیسے سنی ہے جی؟ یہ جو مفاضلہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، یعنی اہل بیت طہارہ اور اصحاب کے درمیان، شیخین کے درمیان، تو یہ اگر صحابہ میں یہ معاملہ ہو ہی نہ تو پھر ان کا کیا علاج ہے؟ صحابہ تو کہا کرتے تھے کننا نخیر بعد رسول اللہ یا بابا. نہیں کہا کرتے تھے نا، لیکن انہوں نے اس کو مفاضلے کے طور پہ تو نہ لیا کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ دال ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. بے شمار صحابہ کی جماعت تھی مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتی تھی، تو ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ایسے بھی تھے. ہاں بے شمار تھے. عبداللہ ابن مسعود دیکھ لیں، امام محمد بن حنبل لے کے آئے فضائل صحابہ میں، دیگر کتب میں اپنا الاستیاب میں آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. بے شمار ہیں، بلکہ بے شمار. حضرت عمر بن خطاب کا بھی یہ عقیدہ تھا، بلکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ علی افضل. علی افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق تو علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ. اور یہ امام ابن حجر مکی سے میں کٹر سنی کہاں سے لاؤں، بریلوی قسم کا بندہ، اتنا سخت یار بندہ جس نے پورے شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھ دی ہے، السواق مہر کا کڑکتی بجلیاں. اتنا سخت بندہ یار، میں کیا جملہ بولوں. وہ لکھ گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا قول لکھ گئے ہیں وہ، کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے جنت میں جائے گا وہ جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہوگا. چلو بھائی، ابو بکر صدیق کا عقیدہ امام ابن حجر مکی جو خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، جن کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں بریلوی، وہ لکھ گئے ہیں. اب آگو کدھر جاتے ہو؟ تو لہٰذا یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ یہ کہیں گے جی یہ اصحاب کا یہ طریقہ ہے، اصحاب کے عمادت کے ساتھ یہ جو کمپیریزن انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اصحاب کے بالکل بھی نہیں تھی یہ بات. بلکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے وقت اصحاب کو تو کہہ کے گئے تھے 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. اصحاب کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. ان کو تھوڑا کہا تھا حضور نے، یعنی صحابہ پر بھی اہل بیت کی پیروی واجب. بالکل. یہ حضور فرما کے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے. کہیں امرین کہا، کہیں خلیفتین کہا، کہیں ثقلین کہا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو دے کے گئے ہیں، اصحاب کو دے کے گئے ہیں. اور بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق کا قول نہیں ہے، ان کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ اہل بیت اطہار کی، حضور علیہ السلام کی محبت حضور کی آل میں تلاش کرو. تو پھر اس کا مطلب یہ چیزیں توسب ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ ٹھیکیدار مان جاتے ہیں جی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن ایک دلیل بھی تو پیش کی جاتی ہے نا، کیا؟ جو واقعی ایک نظر آتی ہے یہ دلیل کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور امام علی علیہ السلام نے ان تمام ادوار کے اندر کہ جب تک کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں، ان صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے. تو رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مصلی پر امام بنایا، علی کو تو نہیں بنایا، تو افضل تو وہ ہوئے نا. یہ تو ایک دلیل، ایسی مضبوط دلیل ہے. یہ دیکھیں مفتی صاحب، یہ جو امامت ہوتی ہے نا، یہ فضل ہے، یہ بھی فضل ہے. اللہ کا بندہ امامت کرواتا ہے نا، یہ ایک فضل ہے ایک بندے کا. بالکل بالکل. تو اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے چونکہ، لیکن میں اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھی، ٹھیک ہو گیا نا. اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں نا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہوئے اور سارے اصحاب نے پڑھی، ٹھیک ہو گیا. مولا علی علیہ السلام بھی شامل تھے. میرا نقطہ سمجھیے گا مفتی صاحب. تو میں کہتا ہوں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے قرآن نے، یا کسی بھی آپ سورس کی طرف چلے جائیں کہ کسی نے یہ کلیم کیا ہو، یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو بندہ امامت کرواتا ہے یہ اس کی افضلیت کی دلیل ہے، یعنی جو امامت کروائے گا وہ افضل ہوگا. آج اب نیچے اتر کے آ جائیں، آج آپ دیکھیں بڑے بڑے پیران اعظام ہیں،
جن کے مرید آگے ہاتھ چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مسجد کے مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کسی مرید کا یہ عقیدہ ہے کہ جو میرے پیر صاحب ہیں نا ان سے وہ افضل ہے جن کے پیچھے میرے پیر صاحب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہے کسی کا عقیدہ؟ اور اگلی سب سے بڑی بات ہے، بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، تاجدار کائنات، تاجدار اور حدیث صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز. اب کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے مفتی صاحب کے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضور سے افضل ہو گئے چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ او بھائی، جو نماز پڑھانے کی ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہیں جو شرائط مفتی صاحب، وہ ذرا پڑھ لیں نا آپ. وہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کون سی کمال والی بات ہے. بھائی میں کہتا ہوں وہ فضل ہے، کیا شرائط ہے ذرا بیان. فضل ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، آپ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو فضل ہے نا، فضل ہے، لیکن یہ افضلیت کی قطعی دلیل نہیں کہ جو بندہ نماز پڑھا دے یہی دلیل ہے بھائی وہ افضل ہے. تو وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابی کے پیچھے پڑھ لی ہے. پھر اتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، آج بھی دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا قد کاٹ ہے، وہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو عام سے بندے کے پیچھے نمازیں 15-20 ہزار میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے مولوی صاحب مسجد میں، اس کے پیچھے ساری نماز، پیر بھی وہاں سے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، قاری صاحب بھی، شیخ الاسلام کوئی بنا ہوا وہ بھی، سارے ادھر پیچھے پڑھتے ہیں. تو پھر کہو نا کہ وہی افضل ہے جو آگے ان کو نماز پڑھا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہ بھئی نماز پڑھانے والا امام جو افضل ہے تو پیچھے کھڑے ہوئے جو ہے مفضول ہو جاتے ہیں. یہ نہ کوئی دلیل ہے، بالکل بھی دلیل نہیں ہے. اور ایک اور بڑی خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری سیاستہ کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ میں بھی کھول کے دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث صحیح، کہ تم میں افضل وہ ہے، کون افضل؟ جو قرآن خود بھی پڑھے، سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے. اب مجھے آپ بتائیے، یہ حکم ہے بالعموم. آج کل کے امت میں وہ افضل ہے، وہ اللہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں علی سے بڑھ کے قرآن کو جاننے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن 7 معنی میں نازل ہوا ہے، اس کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، اور جو شخص علم رکھتا ہے نا ظاہر اور باطن کا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات ہے، اس کے ناسخ منسوخ، اس کی تنزیل تعویل کا جو بندہ علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ علی سے بڑا قرآن کا عالم ہی کوئی نہیں ہے. تو علی علیہ السلام سے بڑا قرآن کا عالم ہی کوئی نہیں ہے یار، تو پھر حضور کی امت میں علی سے بڑھ کے افضل کو کیسے ہو سکتا ہے؟ خود امام علی کا بھی یہی. پھر یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افضل کون ہوگا، حضور نے فرمایا یجاہد فی سبیل اللہ. گالی مک گئی. افضل وہ ہے جو قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے. مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جی خالد بن ولید نے بھی تو جہاد کیا. میں نے کہا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید کی آیت نمبر شاید 10 ہے کہ 110 ہے، اس میں اللہ رب العزت واضح کر دیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا بعد میں کیا، فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اور علی علیہ السلام نے اس وقت قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، جب کیا اس کا جملہ کہوں میں، جب اسلام ابھی بالکل بچہ تھا، جب وہ پھل پھول رہا تھا، جب اسلام کے شروع کے دور میں اب بگننگ تھی، اس وقت علی علیہ السلام کی تلوار چلی ہے. بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، خیبر ہو، ٹھیک ہے نا. جب عمر بن عبد ود نے آ کر للکارا تھا تو یہ لوگ کدھر تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے بعد میں جا کے جو شرکت کی ہے معاملات، وہ اللہ نے اس کی کلیئرٹی دے دی ہے سورہ حدید میں. اس کو علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. احد میں وہ کہاں تھے سب کو پتہ ہے. دیگر جو معاملات ہوئے مالک بن نویرہ کے ساتھ، میں اس کی طرف بھی نہیں جا رہا. بہت تو اسی وجہ سے تو مسلمانوں، میں بس یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ شرط دیکھیں گے مفتی صاحب، اس میں بھی علی افضل ہے. اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہلی تخلیق ہے. اس میں ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کی، میں انبار لگا سکتا ہوں حدیث کے. جب یہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے متا واجبت لک النبوۃ، آپ کب سے آپ کے لیے نبوت واجب ہوئی، کب سے نبی ہیں؟ وآدم بین الروح والجسد، بے شمار حدیث ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو امام محمد بن حنبل اپنے فضائل صحابہ میں لے کے، حدیث کا نمبر ہے 1130، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، یہ آپ کو اسی نمبر کے ساتھ روایت مل جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، کنت انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم.
میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے نور تھے. ایک اور مقام پہ جس کو علامہ علوسی نے روح المعانی میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 686 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک. ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرمایا علی روحی، علی دمی، علی لحمی، علی نفسی، علی میری جان، علی میری روح، علی میرا گوشت، علی میرا خون. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان والدنی ابی و امی، جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے حدیث کا نمبر ہے میرا خیال ہے یہ 31642 حدیث کا نمبر ہے. اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے پھر ہمارا نور جو ہے پاک سلم و رحموں میں کنورٹ ہوتا رہا، اور نکاح والے تھے سارے پاک تھے، طاہر تھے، مطہر تھے. یعنی کہ علی کا اور نبی کا نور ایک ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ہماری سیاستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. وصطفیٰ قریش من کنانہ تھا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا. یعنی یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ پاک، طاہر، مطہر. اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں، بلکہ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے اور علی کو تخلیق کیا. اس وقت کوئی اور بندہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. یعنی یہ وہ تخلیق ہے. پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کسی کو یہ بھی چلو اس کے اوپر اگر مگر ہو، اف بٹ ہو، تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا خاندان ایک. جب بنی ہاشم کو چن لیا تو کہتے فلاں بھی قریش تھا، فلاں بھی قریش تھا. بھائی قریش میں سے اب بنی ہاشم چنے گئے ہیں، دوسرے سائڈ پہ ہو گئے، دوسروں کی بات نہ کرو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور ایک وہ نسب ہے جو رسول اللہ کے علاوہ ہے. بالکل برابر نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ جو رسول اللہ کا وہ والا ہے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا جو نور تھا سب سے پہلے، اس کے اوپر میں نور کے اوپر میں بڑے دلائل آپ کو دے سکتا ہوں، بلکہ اپنی کتاب میں میں نے پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر. میرا خیال ہے کوئی 85 کے قریب میں نے روایات لی ہیں نور کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ اس کے اوپر وقت لگانا نہیں چاہتا کہ نقطہ بڑا خاص ہے اس میں. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، فلما خالق اللہ تعالی آدم، پس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا، آدم کے جسد کو تخلیق کیا. قرآن بھی ایک اپنے رنگ میں کہتا ہے جو جملہ یہاں حدیث میں آنے لگا ہے. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کر لیا نا، تب فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. روایت کہتی ہے جو میں نے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے پڑھی ہے، روایت کہتی ہے پھر آقا فرماتے وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا، پھر نبوت اور امامت، علی اور نبی کا جو سنگل نور واحد تھا اس کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد ملائکہ کو کہا کہ آپ سجدہ کرو، اچھا تسلیم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا ہوں میرا ذوق ہے، بس میرا استدلال ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے. تو پتہ چلا وہ پھر سجدہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا تھا، وہ تو نبی اور علی کے نور کو ہو رہا ہے. اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا ابلیس. جب اس سے پوچھا گیا بھائی تو نے کیوں نہیں کیا، جب صاحب نے کیا ہے تو اس نے کہ جملہ کہا ہے. اس نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں مٹی سے، تراب سے، میں بنا ہوں آگ سے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، تو میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں، میں بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں. تو آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوئے تھے، یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتا تھا، نہیں پتا تھا؟ تو شیطان نے کون سی نئی بات کر دی بھائی. اس کا مطلب ہے کہ بڑا خاص جملہ ہے مفتی صاحب. شیطان نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اس کلبوت کو دیکھا،
اس بشری پیکر کو دیکھا، آنا بشروں مثلکم کا جو رولا ڈالتے، اس بشری پیکر کو دیکھا، اس وجود کو دیکھا، زہر تے پھنس گیا. ملائکہ نے اندر نور کو دیکھا. میں کہتا ہوں کہ بس اتنی سی بات ہے، جو محمد اور آل محمد کو نور مان کے ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے سامنے بڑے نہیں بنتے، وہ بن جاتے ہیں ملائکہ کی سنت پہ. اور جو محمد اور آل محمد کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا، یا اپنے فضائل بیان کرے، وہ بن جاتا ہے ابلیس کی سنت پہ. اب یار لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ فرشتوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں یا شیطان کے پیروکار بنتے ہیں. بات تو سیدھی سی ہے. اور اگلی بڑی خاص بات ہے، میں مفتی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے یہ عطا ہے بی بی پاک کی، میں آدم سے لے کے نا حضور علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا پورا نسب اسی وقت آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، جو بخاری میں آیا ہے سرکار عدنان سے لے کے آگے تک، اور جو امام طبرانی نے، ابن اسحاق نے، یا دیگر ہماری اہل سنت کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں، جنہوں نے آدم سے لے کے پورا نیچے تک لائے، میں سارے کا سارا آپ کو ابھی نسب سنا سکتا ہوں. جزاک اللہ بہت شکریہ. بس میرا ایک مختصر سوال ہے لاسٹ، وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کی افضلیت پر آپ کے پاس قرآن سے کوئی ایسی ٹھوس دلیل ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ تقویٰ ہے، مفتی صاحب کوئی ایک دلیل بیان کر دیں. مفتی صاحب تقویٰ، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، یہ پوڈ کاسٹ میں ایک بات تن لگاؤں، بڑی خاص بات ہے آپ کے لیے، آپ ذرا موبائل میں پڑھا، ساری تحقیق پڑی ہوئی ہے، چونکہ ایک پوڈ کاسٹ ہے، میں اس کو زیادہ لیکچر کے طور پہ لانا نہیں چاہتا تھا. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ایسی میں بھی پڑھ سکتا ہوں جس میں اللہ نے کہا کہ متقی بھی وہی ہے جو جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھیں مفتی صاحب، میری بات سمجھیں پلیز. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ متقی وہ ہے جو گھر میں کمرے میں بیٹھ جائے، اللہ کرے، بس نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، تلاوت کرے، کیا بات ہے جی حاجی صاحب کی متقی. اللہ کہتا ہے نہیں، متقین وہ ہیں جو جا کے قتال کرتے ہیں. صدیق بھی وہ ہیں جو متقی ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں قرآن سے. میں آپ کو 50 دیتا ہوں. قرآن نے مدار افضلیت میں سب سے بڑی دلیل بیان کی علم، وہ بھی علی کے پاس. بے شمار آیات پڑھ سکتا ہوں. قرآن نے دلیل دی جہاد، علی کے پاس. علی سے بڑا کوئی مجھے مجاہد دکھائے. قتال، لڑنا، علی سے بڑا لڑائی کرنے والا دکھائے. اس کے علاوہ نسب، حسب، زہد، ورا، پھر نصرت، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی نصرت کرنا. اس کے علاوہ مومن، فاسق. یہ میں آپ کو مدار افضلیت بیان کر رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ نصوص پیش کریں. اس کے علاوہ تقویٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، علم، پھر نسب، پھر حسب، پھر زہد، پھر قیام، پھر سخاوت، پھر مال خرچ کرنا. اور مال اللہ نے شرط لگائی حلال کما کے خرچ کرنا. جسے خیبر میں کہا گیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ. محبت والی بات بھی ہو گئی. پھر دیگر اس کے اوپر تو پھر انبار لگے ہوئے ہیں نا. ایک اور بات ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے، میں جملہ کہنے لگا دبے لفظوں میں. اب دیکھیں ادھر کوئی بندہ فرض کریں کہ نجائز طریقے سے مال کماتا ہو، وہ جملہ بڑا گھٹیا سا ہے، کوئی 2 نمبر طریقے سے کماتا ہو، اس کا کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہو، تو وہاں سے پیسے کما کے تو ایسے لنگر تقسیم کر رہا ہو، ادھر لنگر لگا، ادھر غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. وہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. کہتا ہے نہیں منہ پہ مارے جائیں گے. رزق حلال، اگر رزق حلال کماؤ گے، رزق حلال کما کے پھر وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، سبحان اللہ، تو وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں فضل. ماشاءاللہ. اصل چیز سورس یہ ہونا چاہیے. تو علی علیہ السلام اگر السابقون الاولون میں لے لیں، وہ بھی پھر علی ہے. یہ بھی مدار افضلیت ہے قرآن میں. جی بالکل. سورہ توبہ کی. ہاں جی وہ بھی علی ہے. پہلا نمازی دیکھ لے وہ بھی علی ہے. پہلا مومن دیکھ لے وہ بھی علی ہے. پہلا ناصر دیکھ لے وہ بھی علی ہے. پہلا مجاہد دیکھ لے وہ بھی علی ہے. جس گھر سے اسلام کی ابتدا ہوئی وہ بھی علی کا گھر ہے. اور جس گھر نے اسلام بچایا جانے دے کے وہ بھی علی کا گھر ہے. تو علی علیہ السلام کے علاوہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی تو حدیث کی طرف تو میں آیا ہی نہیں، علی علیہ السلام کے علاوہ جتنی بھی افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں مفتی صاحب، مدار ہے اس کی، شرائط ہیں اس کی، ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، علی علیہ السلام کے سوا تو کوئی پورا اترتا ہی نہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا مقام مرتبہ ہے. وہ جس مقام پہ ہے وہ بڑا اللہ مقام ہے، بس دیٹس آل. الحمدللہ. اچھا حضرت، آخری سوال ہے میرا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام سب سے افضل امام علی کو ہی کہتے تھے اور سب سے افضل ہی امام علی علیہ السلام ہیں،
اتنے فضائل، جس طرح کہ آپ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کیا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ علی کے فضائل آئے، تو پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ 6 ماہ وہ پیچھے رہے اور خلافت میں ان کو آگے نہیں کیا گیا؟ سقیفہ میں وہاں صحابہ نے فیصلہ کر لیا اور کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو ہم میں سب سے افضل علی ہیں تو یہ ان کا حق بنتا۔ قبلہ یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا، انہوں نے خلافت کو بھی افضلیت کا معیار اور مدار نہیں بنایا اچھا، کہ جو خلیفہ بن جائے یہ بھائی یہی اس کا یہ تو کہتے ہیں کہ یہی ترتیب یہ ثابت کریں نا، کریں پہلے نمبر پہ وہ قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کریں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کسی کا بادشاہ ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے، کسی کا خلیفہ ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے جو رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب مولا علیہ السلام سے کہ بابا پوری امت میں حضور کے بعد افضل کون ہے، تو انہوں نے شیخین کا نام لیا، فرمایا بابا جان آپ، فرمایا عام مسلمان ہوں، تو یہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، مان لی یہ بات مفتی صاحب، نہ یہ دونوں کا نام ہے، میں چپ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا تو پھر وہ میں مسلمان، آپ مجھے بتائیں پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مولا علیہ السلام کی جو کہتے ہیں جو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے علی کا، وہ یہ ہے وہ ہے۔ مولوی آج کل بڑا رولا ڈالتے ہیں آپ کے کراچی شہر کے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر علی علیہ السلام تو پھر کہہ رہے ہیں میں عام سا مسلمانوں کی طرح، پھر مولا علی علیہ السلام کا درجہ پھر عام سا ہو گیا نا یار، وہ خود کہہ رہے ہیں، روایت کے الفاظ تو یہی ہیں، روایت کے الفاظ تو پھر یہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ افضل ہے۔ تو مولا علیہ السلام عام خاص نہیں، تو عام کا اطلاق کر کے دکھائیں مجھے، جیسے عام مسلمان آج کل ہے، پھر معاذ اللہ اس طرح ہے مولا علیہ السلام۔ مفتی صاحب یہ بالکل بات نہیں ہوتی، یہ جہل لوگ ہیں۔ میں بخاری مسلم سے انبار لگا دیتا ہوں اب کسی وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو، بلکہ وہ جو مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہتا ہے کذاب ہے، میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ کہیں فرماتے ہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ کہو، کہیں فرماتے ہیں مجھے کسی بھی نبی سے افضل نہ کہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں بھائی دنیا تے آیا نہ تیری کوئی مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ یہ تو نبی کے گستاخ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے افضل نہ کہو، تو ہمارا عقیدہ ہے حضور ساری کائنات سے افضل ہے۔ یہ فرمایا مجھے حضرت عیسیٰ پر بھی فضیلت، بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے مفتی صاحب، جو بڑا ہوتا ہے یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے، کہ بڑا ہو کے بھی کہے کہ میں بڑا نہیں۔ یہاں پر انٹرسٹنگ سوال ہے، میں بس یہ اسی پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی ہے، سب صحابہ نے کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آ رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ علی کے پاس تو آنا ہے نا، وہاں سے منظوری تو ضرور لینی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے۔ یہ جو جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جیسے صحیح بخاری میں، اس میں اور بھی بڑا کچھ ہے مفتی صاحب، خدا کی قسم۔ مولا علی علیہ السلام نے تو ایسی پتہ نہیں، یہ مولا نے فرمایا ابو بکر اکیلے آنا، فلاں بندہ ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ عمر کا نام لیا، کیوں بھائی؟ کیوں؟ لفظ لکھے ہوئے بخاری میں، نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں ہر حال میں جاؤں گا، مجھے علی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے علی سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ وہ آئے ہیں اور روئے ہیں آ کے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار جو حضور کی آل اولاد علی، آپ جو تو اپنی اولاد سے کئی درجہ بلند پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ مفتی صاحب، میں اس کو ڈسپیوٹ کی طرف لانا نہیں چاہتا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا حق تھا خلافت، مولا علی علیہ السلام میں قابلیت زیادہ تھی، میرٹ پہ تھے، سارا کچھ تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام خاموش ہو گئے ہیں، امت کی ہو گئے ہیں نا۔ جی بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لہٰذا اس کو اس کے اوپر خود بھی فرمایا جی جی ہاں جی بالکل، تو لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق ہوتے ہوئے، قابلیت بھی ہے، میرٹ بھی ہے، حق بھی ہے، سارا کچھ ہے امام نے ہاں جی، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق ہوتے ہوئے کسی ان کے خلاف نہ قیام کیا ہے، نہ کوئی خروج کیا ہے، نہ کوئی تلوار چلائی ہے، بلکہ مشکل معاملات میں ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے۔ جی جی بالکل۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بنیاد بنا کے اس طرح کی لڑائی جھگڑے یہ وہ فلاں فلاں کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو علی ہے بس علی ہے، بس علی ہے، بس علی ہے، علی جیسا کوئی نہیں بس۔ بہترین۔ اچھا، ابھی امام علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک دو چار سوال اس حوالے سے ہو جائیں، تو چلیں وہ ہم نیکسٹ اس میں کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ، جو کہ کراچی تشریف لائے اور بالکل چارہ یہ تھکے بھی ہوئے ہیں اور پروگرام میں بھی انہوں نے جانا ہے۔
تو بس وہ تو میں نے ان کو گرفتار کر لیا کہ بس اب گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے میں ان کا بار بار شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو اس موضوع کے اوپر تو آپ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس پر میری کوشش ہوگی کہ ہم نیکسٹ ٹائم ضرور بیٹھیں علامہ یاسین قادری صاحب کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ جتنی بھی گفتگو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں، گفتگو کریں، ٹیبل ٹاک کریں۔ بات چیت کے ذریعے سے ہی ہم اپنے اختلافات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی آپ جیت گئے میں ہار گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو سمجھنے، سوچنے سمجھنے کا جو موقع ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔